محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سلسلہ گفتگو ہمارا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت جو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ رسول اسلام نے وصیت فرمائی، اور ہم اس وصیت کے تیسرے حصے میں پہنچے ہیں، اور اس حصے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں، یا ابا ذر انکم فی ممر اللیل والنہار فی اجال منکوسا و امال محفوظا والموت یاتی بغتتا ومن یزرع خیرا یوشک ان یحسد خیرا ومن یزرع شرا یوشک ان یحسد ندما ولکل زراع مثل ما زرع۔ جناب حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اے ابو ذر، تمہاری تھوڑی سی مدت کے لیے دن اور رات کی یہ گزر گائے ہیں، جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہ طولانی زندگی رکھنے والی نہیں ہے، یہ دنیا جلد ختم ہو جائے گی، نہ اس کا دن بچے گا نہ رات۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، یا ابا ذر، یہ جو تھوڑی سی رات تھوڑی سی دن والی زندگی ہے نا، اس میں تمہارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگرچہ تمہاری زندگی مختصر ہے جو لیل و نہار پر محیط ہے، لیکن اے ابا ذر، یہ لیل و نہار، یہ رات دن کی جو مختصر زندگی تجھے دی گئی ہے، اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ، تمہارے اعمال کو لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہیں تمہارے اعمال۔ اور پھر فرمایا وَالْمَوْتُ یاتی بغتتا، اور جب تمہاری زندگی کے یہ رات دن، یہ لیل و نہار گزر رہے ہوں گے، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہوں گے، اچانک تجھے موت آ جائے گی، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تو سوچ بھی نہیں سکے گا، اتنی جلدی اچانک سے آ کے موت تجھے اچک لے گی۔ جس طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ اندر والے باہر نہ جا سکیں گے، باہر والے اندر نہ جا سکیں گے، پکارنے والے کسی کو مدد کے لیے پکار نہ سکیں گے، چھٹکارا پانے والے اس موت سے چھٹکارا پا نہ سکیں گے۔ کتنی اچانک؟ کہا ایسے جیسے تمہیں کسی چیز نے اچک لیا ہو، جیسے تمہیں ایسے اٹھا لیا ہو اور تمہارے پاس فرصت ہی نہ ہو۔ اور حتیٰ کہ بعض روایات میں موجود ہے، کنایات موجود ہیں کہ جب حضرت انسان کے اوپر موت کی کیفیت طاری کی جاتی ہے، جب روح اس کی نکلنے کے بالکل قریب پہنچ جاتی ہے، اسے کھینچا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا دماغ ہر چیز کو سکین کر کے اسے دکھاتا ہے، اور وہ سلسلہ یہ خود دیکھتا ہے کہ یہ میرا بچپن ہے، یہ میں 7 سال کا ہو گیا، یہ میں 15 سال کا ہو گیا، یہ میں ادھر جا رہا ہوں، یہ میں ادھر جا رہا ہوں، یہ میری شادی ہو گئی، یہ میں بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، یہ میں بیمار ہو گیا، اور یہ میں ختم ہو گیا۔ پوری زندگی کی ویڈیو ایک لحظے میں روح کھینچنے سے پہلے انسان کو اتنی جلدی سے دکھائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ان مراحل کو روکنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوگا کہ یہاں ٹھہر جائے، یہاں ٹھہر جائے، لیکن نہیں، اس کی زندگی کے وہ سارے لحظات ایک پل میں اس کی آنکھوں سے گزار دیے جائیں گے۔ اے ابو ذر، والموت یاتی بغتتا،
اور موت تجھے اچانک آ جائے گی۔ وَمَن يَزْرَعْ خَيْرًا يُوشَكُ أَن يَحْصِدَ خَيْرًا، اور اے ابو ذر، جو بھلائی کی فصل کاشت کرے گا نا، جس نے نیکیاں بوئی ہوں گی نا، وہ ان قریب ان نیکیوں کی فصل کا اچھا نتیجہ حاصل کرے گا، اسے ثمر اچھا ملے گا۔ اور اے ابو ذر، جس نے برائی کاشت کی ہو نا، اسے پریشانیوں اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گویا جس نے جو بویا ہوگا وہ وہی کاٹے گا۔ اور اے ابو ذر، یہ مختصر سی زندگی ہے جس کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا، جس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس عنوان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں جناب ابو ذر غفاری کے ذریعے سے کہ بہرحال تجھے موت آنی ہے، بہرحال تجھے خدا کا سامنا کرنا ہے، بہرحال تجھے اس دنیا کو چھوڑ کے ایک اور دنیا میں قیام پذیر ہونا ہے۔ یاد رکھنا، جتنی بھی تمہاری زندگی ہے اس میں جو تو نے بویا ہے اسے وہ کاٹنا ہوگا۔ اچھا بویا ہے تو ثمر اچھا ملے گا، اور اگر برا بویا ہے تو نتیجے میں ندامت و شرمندگی کے لیے تیار ہو جا، وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اور پھر فرمایا یا ابا ذر لا یسبق بطیء بحظ ولا یدرک حریص ما لم یقدر له ومن اوتی خیرا فإن اللہ اتاہ ومن وقع شرا فإن اللہ وقع۔ ابو ذر، اے ابو ذر، سست آدمی اپنے نصیب کو جلدی نہیں پا سکتا۔ جو انسان سست ہے اسے اس کا نصیب نہیں مل سکتا، اور لالچی شخص اس چیز کو نہیں پا سکتا جو اس کے مقدر کے لیے مقرر ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر دونوں جہتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص سستی کر رہا ہے، جتنی اسے کوشش کرنی چاہیے تھی وہ اتنی کوشش بھی نہیں کر رہا، تو کہا اگر یہ سستی کا شکار ہے تو جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اسے وہ بھی نہیں ملے گا۔ اور مد مقابل وہ شخص جو حریص ہے، جو لالچی ہے، جو طمع خور ہے، ابو ذر، طمع خور کو اس کے مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ دونوں کو رسول اسلام نے اس کلمے کے اندر بیان فرمایا، اور فرمایا وَمَنْ أُوتِيَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ آتَاهُ۔ اے ابو ذر، جسے بھلائی دی جائے بے شک اللہ نے اسے بھلائی دے دیا ہے، یعنی نیکی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس پہ عنایت کر دے بہرحال عنایت کر دے، اللہ جسے چاہے شر سے بچانا چاہے اسے بچا لے، اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کی حفاظت کر لے۔ اے ابو ذر، جو نیکی کما لی ہے، جو خیر انجام دے لیا ہے، اب اس خیر کی حفاظت کر تاکہ اللہ بھی اس کی حفاظت کرے۔ تو نتیجہ اس کلمے سے یہ نکلا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو ذر لالچی بھی نہیں بننا ہے اور سست بھی نہیں بننا ہے۔ جتنی تیری پاور ہے، جتنی تیری کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے مطابق صحیح جائز تو کوشش کر، تجھے تیرا مقدر ضرور ملے گا۔ لالچی انسان بن کے اپنے مقدر سے زیادہ کا طمع مت کرنا، تو جتنا بھی حریص بن جائے گا، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے تجھے صرف اتنا ہی ملے گا۔ اور پھر فرمایا یا ابا ذر المتقون سعادۃ والفقہاء کعادۃ۔ اے ابو ذر، تقوی اختیار کرنے والے سردار ہیں، متقین لوگ اللہ کی طرف سے سید و سردار ہیں، والفقہاء کعادۃ، اور علماء تمہارے رہبر ہیں، فقہاء تمہارے رہبر ہیں۔ سرداری صاحبان تقوی اور قیادت فقہاء اور علماء کے پاس ہے،
اور پھر کیا کہا؟ وَمُجَالَسَتُهُمْ زِعَادَةٌ، ان کی صحبت کو اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا انسان کو کمال عطا کر دیتا ہے، انسان کو بلند کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا ان المؤمن لیرا ذنبہ کأنہ تحت صخرۃ یخاف ان تقع علیہ وان الکافر لیرا ذنبہ کأنہ ذباب مر علی انفہ. پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک چٹان کے نیچے ہے اور اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ اس پر گر نہ جائے. اور کافر کے نزدیک گناہوں کی کیا ویلیو ہے؟ کافر گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے کر کے وہ اسے اڑا دے گا اور گناہ ختم ہو جائیں گے. جبکہ اے ابا ذر ایسے نہیں ہے. جو جتنا مومن ہوتا چلا جائے گا اسے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی غلطی لگے گی. وہ اللہ سے معافی چاہے گا، وہ اللہ سے توبہ کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے عاجزی کرے گا، وہ اللہ سے لطف و عنایت اور بخشش کی گزارشات کرے گا اور اللہ اس کے اوپر لطف و کرم کر دے گا. اور جو کافر ہے، جو بدبخت ہے، اسے بڑے بڑے گناہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھتا ہے. اس لیے جب وہ چھوٹے سے گناہ کو بڑا گناہ سمجھے گا تو پھر وہ گناہ پہ کنٹرول کرے گا، پھر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. شیطان ملعون، خدا کی لعنت ہو شیطان ملعون پر. یہ سب سے بڑا اتحار جو حضرت انسان کے مد مقابل آ کے استعمال کرتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا اتحار یہ ہے کہ وہ انسان کی نگاہ میں گناہ کی ویلیو کو گھٹا دیتا ہے، گناہوں کو ہلکا سا بنا کے پیش کرتا ہے، گناہوں کو حقیر کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے لوگ گناہ کرتے وقت ڈرتے نہیں ہیں. بازار پہ میں جاتا ہوا نوجوان بار بار نگاہوں سے غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے، اسے تو یہ گناہ لگ ہی نہیں رہا. پورا دن یوٹیوب پہ موبائل یوز کرنے والا نوجوان عمومی حالت میں گانے سن رہا ہے، اسے گانے پرواہ ہی نہیں ہے، گانے حرام ہوتے ہیں، گانا گناہ ہے. اس لیے کہ شیطان نے اس کی نگاہوں میں ان چیزوں کو انتہائی حقیر کر دیا ہے. اور جو گناہوں کو حقیر سمجھے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے، وہ اللہ کا منکر ہے. اور رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھتا ہے. گویا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے گناہوں کا اور میرے اوپر گرا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس لیے وہ کہتے ہیں اے رحمان و رحیم اللہ مجھے معاف کر دے، اے کریم اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے تو امیر المومنین ہمیں سلیقہ بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ الہی و ربی من لغیرک. ٹھیک ہے، خدایا یہ بندہ جا کے فریاد کرے تو کس کے سامنے کرے؟ تیرے علاوہ اسے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ گر ہے ہی نہیں کہ جو اس کی آرزوؤں کو دیکھے، جو اس کی خواہشات کو دیکھے اور جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. تیرے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو میرے حال پہ رحم کرے، جو میری بدبختیوں کے اوپر نگاہ لطف کر کے انہیں معاف کر دے. تو اس کلمے کے اندر جناب ابو ذر غفاری کو رسول اسلام نے بیان فرما دیا مومن اپنے گناہوں سے گھبراتا ہے، مومن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، مومن اپنے گناہوں پہ شرم کھاتا ہے، حیا آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا. جبکہ کافر اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم بھی شرمندہ ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی؟ ہمارا دل بھی شرمندگی اور ندامت میں ڈوبتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ہماری نگاہوں میں بھی شیطان نے گناہوں کو انتہائی ہلکا کر دیا ہے؟ خداوند عالم ہمیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی صف میں شامل فرمائے.
اور پھر فرمایا یا ابا ذر ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد بعبد خیرا جعل ذنوبہ بین عینہ ممثلۃ والاسم علیہ ثقیلا وبیلا واذا اراد بعبد شرا انساہ ذنوبہ۔ اے ابو ذر جب اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتی ہے نا تو گناہ کو اس کی نگاہوں کے سامنے مجسم کر کے پیش کرتی ہے۔ اسے ہر جگہ پہ گناہ نظر آتا ہے، اسے ہلکا ہلکا گناہ بڑا گناہ نظر آ رہا ہے، گویا گناہ کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے مجھے اس کی سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، اے ابو ذر مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کسی انسان کے ساتھ خداوند متعال کی ذات کسی انسان کو جب شر میں مبتلا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ انسان کا گناہ کر کے بھول جانا گویا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور انسان کا گناہ کر کے اس کے ذہن میں گناہ کا گھومتے رہنا، اور مجھ سے یہ ہو گیا تھا، وہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا، وہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا، یہ لطف پروردگار ہے تاکہ یہ توبہ کی طرف سبقت کرے، اسے شرمندگی ہو تاکہ آئندہ اور گناہ نہ کرے، اس کا دل نادم رہے، اس لیے اللہ بار بار اس کو اس کا گناہ دکھاتا ہے تاکہ شرمندگی میں یہ متوجہ رہے اور آئندہ یہ جسارت نہ کرے۔ جو بندہ اس طرح کی کیفیت رکھتا ہے اللہ اس پہ لطف و کرم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جب اللہ کسی شخص کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ کسی شخص کو سزا دینا چاہتا ہے، اللہ کسی شخص سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اے ابو ذر اللہ اس انسان سے گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ گناہ کرتا ہے بھول گیا، اگر بھول گیا تو اس کا مطلب ہے توبہ نہیں کرے گا، وہ توبہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تو گویا گناہ کر کے گناہ کا یاد آ جانا یہ اللہ کی طرف سے لطف ہے، عنایت ہے، اشارہ ہے کہ اے بندے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے حیا کر لے، شاید تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر نادم ہو جائے، شاید تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے شرمندہ ہو جائے۔ اے ابو ذر گناہوں کا یاد آتے رہنا کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ لطف خدا ہے، اللہ تجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر گناہ ہو گیا ہے اور گناہ کر کے تو بھول گیا ہے تو گویا یہ عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی حیثیت نہیں ہے چونکہ ہم گنہگار ہیں، لیکن گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع نہ کرنا، اس کی بارگاہ میں استغفار نہ کرنا، اس سے توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے، اور بالخصوص سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی مقام کا وہ خوبصورت جملہ، امام نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ نماز عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ کے 70 دفعہ استغفار پڑھے، 70 دفعہ رجوع کرے۔ اچھا یہ بڑا ایک خاص راز ہے کہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے، حتی مفاتیح الجنان میں بھی یہ عنوان موجود ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، ان دو وقتوں کے اندر ہمیں چند تسبیحات بیان کی گئی ہیں کہ جن تسبیحات کو پڑھنے کا حکم ہے۔ مثلا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ اس تسبیح کو جب سورج نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، ایک وقت کا آغاز ہو رہا ہو اور سورج جب غروب ہو رہا ہو تو ایک وقت کا اختتام ہو رہا ہو، اس دورانیے میں استغفار کی تسبیح، اور جو بالخصوص میں نے تسبیح پڑھی اور مفاتیح الجنان کے اندر تسبیحات موجود ہیں،
یہ تسبیحات کم از کم انسان کو چاہیے کہ یہ تسبیحات 10 دفعہ پڑھے. یا مثال کے طور پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کا تذکرہ کرے. یا مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. اس تسبیح علیہ السلام ورحمۃ اللہ اس تسبیح کو پڑھے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں روایات میں استغفار کی طرف متوجہ کروایا گیا ہے، حتیٰ کہ 3 دفعہ استغفر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم ہے کہ فریضہ نماز کے بعد کم از کم یہ 3 دفعہ پڑھو. تو استغفار اللہ کا لطف ہے. استغفار یعنی رجوع کرنا ہے، گناہ سے نکل کر توبہ کی طرف جانے کو استغفار کہتے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو استغفار کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جا کے التجا کر کے اللہ سے کہنا کہ اس بدبختی پہ مجھے معاف فرما دے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسے توبہ کہا جاتا ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے. جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتا ہے، برزخ میں اسے پیاس نہیں لگے گی، برزخ میں اسے شربت پلائے جائیں گے. اور جس نے دنیا میں استغفار کم کیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات برزخ میں اس کے اوپر پیاس کو مسلط کر دے گی، اور وہاں وہ رو رو کے شرمندگی کا اظہار کرے گا، اے کاش میں نے استغفار کو کثرت سے انجام دیا ہوتا. لہذا رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کلمے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو توبہ کی توفیق کا حاصل ہو جانا یا اپنے گناہوں کا یاد آ جانا اور اس کے اوپر شرمندگی کر لینا، یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. اور جو شخص گناہ بھی کرے اور گناہ کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پچھلے گناہ بھولتا ہے، تازے کرتا ہے، نئے کرتا ہے، پچھلے بھول جاتا ہے، گویا یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہے کہ اللہ اسے اپنے گناہوں کو سوچنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے گناہ سوچے گا تو شرمندہ ہوگا، جب شرمندہ ہوگا تو معافی مانگے گا، جب معافی قبول ہوگی تو آئندہ گناہ سے بچ جائے گا. علیہ السلام آئندہ گناہ سے بچ جائے گا. لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بدبخت توبہ کرے، اور توبہ وہی کرے گا جس کے اوپر اللہ کا لطف ہو جائے گا. یاد رکھیے، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، استغفار کثرت سے کریں. بے اولادی ہے، استغفار کثرت سے کریں. کاروبار میں برکت نہیں ہے، استغفار کثرت سے. دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی کا علاج استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ میں ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حاجت کا علاج استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کم از کم آپ اور میں 100 دفعہ، کم از کم 100 دفعہ دن میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ضرور پڑھیں. اور اگر 100 دفعہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق آپ اور مجھے چاہیے کہ ہم استغفار کم از کم 70 دفعہ عصر کی نماز کے بعد ضرور انجام دیں. اور پھر کیا فرمایا؟ یا ابا ذر لا تنظر الی صغر الخطیئہ ولکن انظر الی ما نسیت. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے ابو ذر، لا تنظر الی صغر الخطیئہ، اے ابو ذر اس طرف نگاہ نہ کر کہ یہ گناہ چھوٹا ہے. اے ابو ذر اس طرف نگاہ نہ کر کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ کس طرف کر؟ ولیکن انظر الی ما نسیت. ابو ذر یہ دیکھ تو نے نافرمانی کس کی ہے. یہ نہ دیکھ کہ یہ گناہ ہلکا ہے، یہ نہ دیکھ یہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ کیا دیکھ؟ انظر الی ما نسیت. ابو ذر یہ دیکھ تو نے نافرمانی کس کی ہے. تو نے کریم پروردگار کی نافرمانی، اور جس نے تجھے سانسیں دی ہیں تو نے اس کی نافرمانی کی.
جس نے تجھے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو نے اس کی نافرمانی کی، جس نے تجھے والدین جیسی بہترین بابرکت نعمت دی ہے تو نے اس اللہ کی نافرمانی کی، اور جس اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا تو نے اس کی نافرمانی کی، جس اللہ نے تمہیں صحت بخشی تم نے اس کی نافرمانی کی۔ یا ابا ذر لا تنظر الی صغر الخطیہ، اے ابو ذر یہ نہ دیکھ کہ چھوٹا گناہ ہے، ولیکن انظر الی من عصیتا، اس طرف دیکھ کہ تو نے کس کی نافرمانی کی۔ جب تو اللہ کو دیکھے گا تو پھر چھوٹا بڑا گناہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تیری نگاہ میں یہ ہوگا کہ تو نے کس کی نافرمانی کی۔ خداوند عالم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا ابا ذر ان نفس المؤمن اشد ارتقاضا من الخطیہ من العصفور حین یقذف بہ فی شرق، اے ابو ذر بے شک مومن کا دل گناہ کی وجہ سے ایسے تڑپتا ہے جیسے وہ چڑیا جو شکاری کے پنجرے میں بند ہو کے تڑپتی ہے نا۔ جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے تڑپتا ہے، وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ اتنا مضطرب ہوتا ہے جیسے وہ چڑیا پھڑ پھڑاتی ہے نا پنجرے کے اندر۔ جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اس کا دل ایسے جو ہے وہ اس کی کیفیت عجیبہ طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ اس بات کو جان چکا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اے ابو ذر تقوی الہی اختیار کرنا، اے ابو ذر علماء کی قیادت میں رہنا، اے ابو ذر علماء کی رہبری میں رہنا، اے ابو ذر علماء کے ساتھ رہ کر کمال تک پہنچنا۔ اے ابو ذر سرداری تقوی میں ہے، قیادت علماء کے پاس ہے، تیرا کمال یہ ہے کہ تو ان کی ہمراہی میں بلندی تک پہنچ جا۔ یا ابا ذر اے ابو ذر من وافق قولہ فعلا فذاک الذی اصاب حظا ومن خالف قولہ فعلا فانما یوابخ نفسا، اے ابو ذر جس شخص کا قول اس کے عمل کے مطابق ہوگا اسے اپنا نصیب ملے گا، لیکن جس کا قول و فعل آپس میں مطابقت نہ رکھتا ہوگا وہ اپنے نفس کو سرزنش کرے، وہ اپنے آپ کو سرزنش کرے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ہمیں گناہوں کی معرفت عطا فرمائے، خداوند عالم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یا ابا ذر ان الرجل لا یحرم رزقہ بذنب یصیبہ، اے ابو ذر بے شک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، توفیقات جو سلب ہو جاتی ہیں، رزق میں کمی آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے۔ یا ابا ذر ان الرجل لا یحرم رزقہ بذنب یصیب، جو انسان سے نصیب کا رزق بھی چھن جاتا ہے نا، نصیب کا، اے ابو ذر وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور دوسری بعض روایات میں یہ کنایہ موجود ہے کہ جب تم گناہ بھی کرتے رہو اور تمہارے اوپر مسلسل اللہ کی نعمتیں بھی نازل ہوتی رہیں تو یاد رکھنا ان قریب تمہاری گرفت ہونے والی ہے۔ گناہوں کے باوجود تیرے اوپر جو لطف و عنایت ہو رہا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان قریب تیری گرفت ہونے والی ہے۔ اس بات پہ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، بدبختی بھی کر رہا ہے اور پھر بھی مالا مال ہوتا جا رہا ہے۔ ان قریب تیری گرفت ہونے والی ہے۔ یہ آنے والا رزق حقیقت میں برکت کا سبب نہیں ہے، یہ عذاب کا سبب ہے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند عالم کی ذات عظیمہ ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔
اے خداوند عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دین سیکھ کر دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا کردار سازی کر کے دین سمجھ کے عمل کر کے امام زمانہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں نمازیوں میں شمار فرما، ہمیں عاملین میں شمار فرما، غافلین کی صفوں سے محفوظ فرما، اپنے نیک بندوں کی صف میں ان گناہ گاروں کو جگہ عنایت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، قبلہ مولانا عاشق حسین گریز، قبلہ ضمیر نقوی صاحب، مرحوم والد بزرگوار سید سخی حسین اور دیگر تمام ملت جعفریہ کے علماء، شہداء، مومنین مومنات، سادات و غیر سادات تمام کے لیے ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک